چلو سیٹ دو. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. عن انس رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من اصل الايمان: الكف عمن قال لا اله الا الله، لا تكفره بذنب ولا تخرجه من الاسلام بعمل، والجهاد ماض مزبعثني الله الى ان يقاتل اخر هذه الامه الدجال، لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل، والايمان بالاقدار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مجھے آج کی نشست میں عنوان یہ دیا گیا کہ مسئلہ ختم نبوت کے عنوان پر اکابر علماء دیوبند کی خدمات کو آپ حضرات کے سامنے پیش کیا جائے. عقیدہ ختم نبوت پہ بات کرنی آسان ہے، عوام کو گرمانے کی بات کہنی بہت آسان ہے. عوام کو یہ کہنا قربانی دینے کے لیے تمہیں تیار ہو جانا چاہیے، یہ باتیں کہنی بڑی آسان ہیں، مگر میرے اکابر علماء دیوبند نے قربانی کی ابتدا کی ہے. علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ اکفار الملحدین کے نام پر کتاب بھی لکھتے ہیں، نزول عیسیٰ کے نام پر کتاب بھی لکھتے ہیں، لیکن علامہ انور شاہ کشمیری ذوف اور بڑھاپے کے عالم میں دارالعلوم دیوبند سے چل کے بہاولپور کی سرزمین پہ ایک عورت کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے عقیدہ ختم نبوت کو بیان کرنے کے لیے عدالت میں گرج کر بیان دیتے ہیں، اور مرزائی مناظر مسلم الثبوت کی عبارت تواتر مانوی کی کو بیان کرتے ہوئے غلط بیان کرتا ہے. تو علامہ انور شاہ کشمیری عدالت میں کہتا ہے کہ محترم جج مرزائی مناظر نے دجل سے کام لیا اور عبارت کو بدل کر پیش کیا. تو جج کہتا ہے شاہ جی تمہارے پاس کتاب موجود نہیں، آپ نے کیسے کہہ دیا؟ علامہ انور شاہ کشمیری کہتا ہے میں نے آج سے 36 سال قبل اس کتاب کا مطالعہ کیا تھا، اگر بات میری غلط تو میں شکست لکھ دوں گا. حضرت قاضی حسان شجابادی ملتان جیل میں نظر بندی کے ایام کاٹ رہے ہیں، ادھر والد گرامی کا جنازہ اٹھا. انگریز کہتا ہے معافی مانگ لو، پیرول پہ رہا کر دیا جائے گا. احسان احمد شجابادی کہتا ہے والد کے جنازے میں شرکت نہ کرنا مجھے گوارا ہے، مگر پیغمبر کی خاطر جیل سے نکل جاؤں مجھے گوارا نہیں ہے. ادھر حضرت مولانا محمد علی جلندری نور اللہ مرقدہ ملتان میں 1956 میں جیل کاٹ رہے ہیں. حضرت کے بڑے بھائی حاجی صاحب کا انتقال ہوا، حضرت جیل سے باہر نہیں آئے. پھر ایک وقت آیا حضرت کے بھائی حاجی اسماعیل کا جنازہ اٹھا، پیرول پہ باہر رہا کیا گیا. ابھی گاؤں میں نہیں پہنچے، ایک آدمی مانگتا کر کے کہتا ہے حضرت آپ کے علم میں ہے کہ تمہارا بھائی پہلے محمد عبداللہ کا انتقال ہوا جب تم جیل میں تھے، ابھی جس کے لیے تم آئے ہو تمہارے بھائی اسماعیل کا جنازہ اٹھا، تمہارے علم میں ہے کہ رات کو تمہارے دوسرے بھائی کا بھی انتقال ہو گیا. حضرت ان دونوں کی قبروں پہ گئے، والد زندہ تھا، صبح ہی تو باپ حاجی ابراہیم کا بھی انتقال ہوا. حضرت جلندری نے جنازوں کو دیکھا لیکن ناموس صحابہ کی تحریک سے پیچھے نہیں ہٹے. حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی نبر اللہ مرقدہ جب انگریز مناظر مرزائی مناظر اللہ دیتا یہ مانسرے کے علاقے میں گیا تو غلام غوث ہزاروی میدان میں نکلا. ادھر بیوی نے کہا تمہارا اکلوتا بیٹا زین العابدین تڑپ رہا ہے، اگر تم مناظرے میں گئے تمہارا بیٹا ممکن ہے وفات پا جائے. تو حضرت ہزاروی نے جواب دیا پھر میں بیٹے کو تڑپتا برداشت کر سکتا ہوں مگر روزے میں پیغمبر کو تڑپتا برداشت نہیں کر سکتا. ابھی ہزاروی اسٹیج پہ نہیں پہنچا تھا، ابھی وہ بلاری اڈے پہ تھے، خبر آئی تمہارے زین العابدین کا جنازہ اٹھا. ہزاروی نے کہا بیٹے کا جنازہ ادا کرنا فرض کفایہ ہے، پیغمبر کی ناموس کی جنگ لڑنا فرض عین ہے. یہ میرے اکابر علماء دیوبند تھے. میں بڑی جرأت کے ساتھ کہتا ہوں انور شاہ کشمیری نے جنگ شروع کی تھی بہاولپور کی عدالت سے، اس جنگ کو پایا تکمیل تک پہنچایا. قائد انقلاب مفتی محمود نے پاکستان کی اسمبلی میں اگر عدالت میں جنگ آئی ہے تو سید انور شاہ کشمیری دیوبند کا سرخیل آیا ہے. اگر اسمبلی میں جنگ آئی ہے تو مفتی محمود دیوبندی آیا ہے. اگر ساؤتھ افریقہ میں عدالت میں جنگ آئی ہے شیخ الاسلام مولانا تقی عثمانی گیا ہے، حضرت مولانا محمد امین اکاڑوی گیا ہے، حضرت علامہ
خالق معبود کیا ہے؟ حضرت مولانا منظور احمد چنیوٹی گئے ہیں. اگر ربے کے نام بدلنے کی بات آئی ہے، جناب نگر کا بدل کے نام رکھا گیا مولانا منظور احمد چنیوٹی نے. میں یہ بات بڑی جرات اور دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، اگر مناظرے کا میدان مرزائیت نے سجایا ہے تو مقابلہ کیے فاتح قادیان مولانا حیات نے، یہ دیوبندی تھا. اگر میدان مناظرہ سجا ہے تو مقابلہ کرنے والا مولانا لال حسین اختر تھا جو دیوبندی تھا. اگر مرزائیت نے تحریری میدان میں نکلے ہیں تو مقابلہ کرنے والا انور شاہ کشمیری دیوبندی تھا. اگر یورپ میں جنگ لڑی ہے تو مقابلے کے لیے جانے والا یوسف بن نوری دیوبندی تھا. اگر برطانیہ میں جنگ لڑی ہے تو وہاں پہ جنگ لڑنے والا خواجہ خان محمد دیوبندی تھا. پھر مجھے کہنے دیجیے، انگریز کو نبی بنایا گیا، جہاد کو ختم کرنے کے لیے جہاد کے علم کو بلند کرنے والا افغانستان میں جلال الدین حقانی دیوبندی تھا. مولوی یونس صالح یہ دیوبندی تھا. مجھے یہ بات کہنے دو، اگر آج خلافت کو برپا کر خلافت کو ختم کرنے کے لیے قادیانی کو لایا گیا تو خلافت کو برپا کرنے والا ملا عمر آج بھی دیوبندی ہے. انگریز کو لایا گیا، ٹھہر جا، انگریز کو لایا گیا، اس میں ٹھہر جا، انگریز کو لایا گیا، انگریز کو ملک میں ٹھہر جا، انگریز کو ملک میں لایا گیا دینی نظام کو ختم کرنے کے لیے. اس ملک میں وفاق المدارس کے نام پہ دینی تعلیم کو سر بلند کرنے والا مولانا سلیم اللہ خان دیوبندی ہے. اگر مساجد کو مٹانے کے لیے یہاں پہ انگریز قادیانی کو کھڑا کیا گیا، لال مسجد پہ قربانی دینے والا قاضی عبدالرشید دیوبندی ہے. اگر ناموس صحابہ کو مٹانے کے لیے ٹھہر جا، اگر ناموس صحابہ کو مٹانے کے لیے انگریز کو اپنے پودے کھڑے کرنے پہلے ناموس صحابہ کی جنگ لڑنے والا عبدالستار توسوی دیوبندی ہے. علی امیر عظیمت مولانا حق نواز دیوبندی ہے. میں کہنا یہ چاہتا ہوں، ہر محاذ پہ علماء دیوبند نے جنگ لڑی ہے. پرویز مشرف بھی سنے، اس کی ذریت بھی سنے، بش بھی سنے، ہم نے ہر محاذ پہ جنگ لڑی ہے. اگر تم نے جنگ چھیڑی، ہم تمہیں اپنے اکابر علماء دیوبند کے نقشے قدم پہ چلتے ہوئے جنگ لڑنے کا حق ادا کر دیں گے. اگر اس سرزمین پہ تم نے انگریز کے پودے کو 100 سالہ جشن منانے کی اجازت دی تو میرے اللہ نے چاہا اور جشن کو تہس نہس کر دیا جائے گا. اگر تم نے اجازت دی تمہاری حکومت میں نیک ٹھوک دیے جائیں گے. اگر تم نے اجازت دی جہاد کے علم کو پاکستان میں سر بلند کر دیا جائے گا. حد ہوتی ہے مسلط کی، حد ہوتی ہے حکمت بھی. میں اپنے اکابر کی موجودگی میں کہتا ہوں، اگر ہر محاذ پہ علماء دیوبند نے جنگ لڑی ہے پھر مجھے کہنا دیجیے یہ ختم نبوت کا سہرا اکابر علماء دیوبند کے سر پہ ہے. ناموس صحابہ کا سہرا اکابر علماء دیوبند پہ ہے. ارے سیاست کا سہرا اکابر علماء دیوبند کے سر پہ ہے. جہاد کا سہرا اکابر علماء دیوبند کے سر پہ ہے. آج ہمیں بھی چاہیے عزم کر لیں، ہم ختم نبوت کے لیے جنگ لڑیں گے، ناموس صحابہ کے لیے جنگ لڑیں گے، مدارس کی جنگ ہم لڑیں گے، مساجد کی جنگ لڑیں گے، طاغوت کے خلاف جنگ لڑیں گے. علم جہاد کو بلند کرتے ہوئے خلافت کا پرچم لہرا کے قادیانیت کی قبر پہ ایک مرتبہ نہیں کروڑ بار لعنت بھیجیں گے.